هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو شیاطین ہیں یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کی آخری سورت الناس دیکھیں تو اس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ وسواس الخناس سے پناہ مانگی گئی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو وسواس الخناس ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں، وہ جن بھی ہیں اور انسان بھی ہے۔ اور یہ بھی گزشتہ مطلب درس کی آیات میں آیا تھا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ یہ جو شیاطین ہیں، یہ جنات وہ اپنے جو انسانوں میں سے ان کے قریبی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اشارات یا ان کی طرف جو ہے وہی کرتے رہتے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کا وسوسے جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں انسانوں میں سے جن کا لنک شیطان جنوں سے ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے ضرور ہیں کہ جو شیطانوں کی طرح دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے شیطانوں کی طرح وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو انسان یعنی دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، وہ بھی گویا کہ شیاطین کا ایک حصہ ہے۔ شیطان انسانوں سے ہیں یا شیطان جنوں سے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ جو لوگ بظاہر دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس جنات ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لنک جو ہے وہ غلط قسم کے شیطانوں سے اور جنوں سے ہوتا ہے، جو اپنے ان انسانوں سے جو ہے وہ برے کام جو ہے وہ کرواتے ہیں، برے کام جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ جی، اور باقی یہ جو رمضان کے بارے میں ہے کہ یہاں شیاطین جو ہے وہ جگڑ دیے جاتے ہیں، تو احادیث میں اس سے وہی آتا ہے جو بڑے سرکش شیاطین ہیں جو جنوں میں سے ہیں، وہ جو ہے وہ روک دیے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو برائی پہ لے جانے والے صرف جن شیاطین یہ ایک چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کا نفس ہے، انسان کے اندر بھی ایک لالچ، ایک طمع، برائی کو اچھائی یعنی اس کو اچھی لگتی ہے، غلط کام اچھے اس کے اندر، یہ اس کا ایک نفس ہے۔ انسان میں دو طرح کی اللہ نے طاقت رکھی ہیں۔ ایک طاقت ہے جو انسان کو صحیح راستے کی بتاتی ہے، جب بھی کوئی غلط کام لگتا ہے تو ایک سوچ دماغ کے کہیں کونے سے ضرور اٹھ کے آتی ہے کہ غلط کر رہے ہو، غلط ہے یہ جو کرتے ہو۔ اور دوسرا جو ہے انسان کی خواہش، ذرا وہ دنیا جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے چل کے فرمایا تھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ لوگوں کے لیے یہ شہوات اور یہ گناہ جو ہے وہ مزین کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طاقت ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف جو ہے لے جا رہی ہوتی ہے۔ تو شیاطین جو جگڑے جاتے ہیں وہ تو ظاہر جنات ہیں، اور باقی یہ جو انسانوں کے شیاطین ہیں یہ بھی آزاد رہتے ہیں، اور انسان کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ جو ہے وہ بھی ایک انسان کا نفس ہے جو اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ حسن صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، تو اس کے جو پہلے بال ہوتے ہیں وہ اتارے ہی جاتے ہیں، چاہے کوئی بچی ہے چاہے کوئی بچہ ہے، تو 7ویں دن جو ہے وہ بچی کے یا بچے کے دونوں کے بال جو ہے وہ اتارے جاتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلے بال جو ہوتے ہیں۔ جی جزاک اللہ حسن۔ دوسرا سوال ہے سنت غیر مؤکدہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ سنت غیر مؤکدہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ دو طرح کی ہیں میرا خیال ہے۔ ایک وہ 4 رکعتیں جو عصر سے پہلے ہوتی ہیں،
اور ایک وہ 4 رکعتیں جو عشاء سے پہلے بتائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترغیباً ثابت ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں کی گئی ہے، ویسے ایک ترغیب دی گئی ہے کہ رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ لیکن یہ جو 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں یہ بھی 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث ایک الگ سے موجود ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات میں جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں فرضوں کے علاوہ وہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے عصر سے پہلے کی یہ 4 رکعتیں اگر پڑھنی بھی ہوں تو 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوتی ہیں، اور اس میں صرف ترغیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل بھی نہیں ہے اور اس پہ کوئی حکم بھی نہیں ہے، اگر کوئی انسان کر سکتا ہے تو بہتر ہے۔ اسی طرح مغرب سے پہلے کی بھی 2 رکعتیں جو ہمیں اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے، اور بخاری میں روایت موجود ہے، فرضوں سے پہلے کے 2 نفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب جب ہم سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کی تقسیم میں لے کے آ جاتے ہیں تو اس کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب سے پہلے 2 نفل نماز موجود ہے۔ بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو قبل المغربی، صلو قبل المغربی، اور تیسری بار فرمایا لمن شاء، وہ لوگوں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، وہ لوگوں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اور لوگوں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے جو چاہتا ہے۔ اب جو چاہتا ہے یہ جو ہے تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر اس بات کو ثابت کیا کہ یہ نفل ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ پڑھ لے، اور یہ میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ جو سنت مؤکدہ ہے، یا یہ لفظ جو سنت مؤکدہ ہے، اور یہ لفظ جس کا نام نفل ہے، یہ کوئی الفاظ ایسے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک اجتہاد ہے جو بعد میں لوگوں نے اس کو اجتہاداً جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہے، ہر نفل کے اوپر لفظ سنت بھی بولا جا سکتا ہے اور ہر سنت کے اوپر لفظ نفل بھی بولا جا سکتا ہے۔ اب یہ مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں ان کو سنت کہہ لو، نفل کہہ لو، جو بھی کہہ لو جائز ہے۔ اسی طرح جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں ان کو سنت کہہ لو، نفل کہہ لو، جو کہہ لو وہ جائز ہے۔ جتنے بھی فرضوں کے علاوہ نماز ہے، خواہ وہ وتر کی نماز ہے، سب کے اوپر احادیث کی روشنی میں تطوع یعنی نفل کا لفظ بولا گیا ہے۔ یہ سنت یہ نفل کی جو فرق ہے، کچھ لوگوں نے فرق اس طرح بنایا ہوا ہے کہ سنت نبی کے لیے ہوتی ہیں اور فرض اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو نہیں، ایسی کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی سنت ہے، چاہے کوئی نفل ہے، چاہے کوئی فرض ہے، سب اللہ تعالی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ بس یہ جو یعنی تھوڑی سی اگر کسی نفل کی تھوڑی سی زیادہ تاکید ہو جاتی ہے تو اس کو سنت بول دیا جاتا ہے، لیکن ہر سنت کے اوپر لفظ نفل بولا جا سکتا ہے۔ تو مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں، سنت کہہ لو، نفل کہہ لو، سب جائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی پڑھنے کی ترغیب دی ہے، جو ہم اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اکثر لوگ اس سے جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کبھی کسی اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا، اللہ تعالی ہمیں معافی دے۔ اور جو عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں بتائی جاتی ہیں سنت مؤکدہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں کسی روایت میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ عشاء سے پہلے بھی کوئی 4 رکعتیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے رکعتوں کی تعداد اتنی زیادہ کر دی ہوئی ہے کہ دوسرے کو سن کر ہی وہ جو بھاگ جاتا ہے کہ میں 17 رکعتیں عشاء کی پڑھوں، 20 رکعتیں جو ہے تراویح پڑھوں، 17 اور 20 کتنے ہو گئے، یہ 37 رکعتیں ہو گئی، اور پھر 37 رکعتیں جو ہے پڑھ کے کوئی انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ یہ میں کیسے پڑھوں، اور پھر 37 رکعتوں کو میرے خیال ہے کہ 37 منٹ کے بھی پہلے ختم کر دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس میں میرا خیال ہے 37 رکعتوں کو 40 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں یا 50 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہیں چاہیے۔ یہ نماز ہے، اس کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے، تھوڑا کر لو لیکن اس کو صحیح کرو،
تھوڑی نماز پڑھ لو لیکن اس کا کوئی حق ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ اس کو یا لمون تالمون جیسے جو ہے نعوذ باللہ اسے جان چھڑانی ہوتی ہے. نہیں، تھوڑی قرات کر لو. کوئی قرآن مجید ختم کرنا کوئی فرض بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تراویح جو ہے وہ رمضان کی کوئی ایسی سنت ہے قرآن مجید کا ختم ہونا کہ جس کے بغیر جو ہے وہ سنت ٹوٹ جائے گی یا کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں اس کا پڑھنا چاہیے، لمبی قرات ہوتی تھی، لیکن تراویح میں فکس انداز سے کوئی ایسا قرآن مجید ختم کرنا کہ جس کے بغیر کوئی رمضان کا کوئی خاص عمل پورا نہ ہوتا ہو، تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بس لمبی قرات کرنا، زیادہ پڑھنے کا ہی حکم دیا گیا. اس کو جیسے انداز سے مرضی پڑھ لو. لوگوں نے ایک فکس جو بنا لیا ہوا ہے تراویح میں قرآن مجید کا ختم ہونا، ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فکس اس انداز میں کوئی سنت ثابت نہیں ہے. یہ ذرا بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو سنت جو نماز کی رکعات ہیں وہ عشاء کی وہ فرض سے سٹارٹ ہوتی ہیں، 4 فرض. ہاں یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ مسجد میں اگر کوئی انسان جاتا ہے تو اگر ابھی جماعت ہونے سے ٹائم ہے تو بیٹھنے سے پہلے اس نے 2 رکعتیں پڑھنا ہوتی ہیں. اس نے مغرب سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنا، کسی جماعت سے پہلے مطلب یعنی جماعت بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے ایک مسجد میں آنے کی بنیاد پہ وہ 2 رکعتیں اس نے پڑھنا ہوتی ہیں. لیکن عشاء کی نماز کی مناسبت سے کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو فرضوں سے پہلے کوئی 2 سنتیں ہوں یا 4 سنتیں ہوں یا کوئی 6 سنتیں ہوں، ایسا نہیں ہے. 4 فرض ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں موجود ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کے بارے میں فضیلت بتائی ہے، وہ فرمایا کہ جس انسان نے ایک دن میں یہ 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ محل تعمیر کر دیا جائے گا. وہ یہ رکھتے ہیں فجر کی 2 سنتیں 2 ہو گئی ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 جو ہے وہ 6 ہو گئی ہیں. اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، یہ ٹوٹل کتنی 8 ہو گئی ہیں. اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں یہ ٹوٹل 10 ہو گئی ہیں. اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہو گئی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 رکعتیں یہ والی پڑھی اس کے لیے روزانہ جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا. اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے کی 2 رکعتیں بھی بیان فرمائی ہیں اور اس میں فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا. تو یعنی جہنم سے دور کر دیا جائے گا. تو یہ سنتیں ہیں جن کا کوئی احادیث میں آتی ہیں. باقی جو ہے ہر نماز کے ساتھ 2 سنتیں 2 نفل، یہ جو 2 نفل کے لحاظ سے 2 رکعتیں لگائی گئی ہیں، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فکس اس انداز میں ثابت ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 2 رکعتوں کے ساتھ 2 نفل ملانے. ایسا نہیں ہے. ہاں ویسے نفلوں کی اجازت ہے، جتنے مرضی نفل پڑھے اجازت ہے، جتنے مرضی نفل پڑھے. لیکن ایک انسان فکس کر لیتا ہے کہ یہ اس نماز پوری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ 4 سنتیں 4 فرض 2 نفل 2 سنتیں فلانا پوری کی جائے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز اس نماز کو ذرا وہ اہمیت دیں جو اصل اہمیت احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور بتایا ہے کہ نماز کیا ہے. نماز اصل فرض ہے. جس چیز کا نماز ہے وہ اصل فرض ہے. باقی جتنی اس کے لیے سنتیں ہیں وہ اس میں حسن پیدا کرتی ہیں، وہ اس کو اور خوبی کرتی ہیں. ان کا اپنے طور پہ ایک اجر جو ہے وہ ایک اجر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے سمجھنے والی ہیں. عشاء سے پہلے کوئی ایسی 4 رکعتیں جو ہیں وہ ایسی سنت غیر موقدہ جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں. یہ تھا تیسرا سوال. اور چوتھا یا تیسرا اور آخری سوال یہ تھا کہ ریکارڈنگ سن کے تلاوت کو تصحیح کرنا جو ہے وہ جائز ہے نہ. دیکھیں انسان کی تلاوت کے درست کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ انسان جس قاری کو اچھا سمجھتا ہے اس کو بار بار سنے اور اس کے جو ہے وہ ساتھ اور اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرے. یہ جو ہے تلاوت کے صحیح کرنے کا ایک بہت اچھا انداز ہے. تو جو سیکھنا ہوتا ہے، جب سیکھنا ہوتا ہے تو اس وقت ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے، انسان اپنا پڑھ رہا ہے، جیسے ایک حفظ کی کلاس لگی ہوتی ہے، تو ایسا اس میں نہیں ہوتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ سب میں پڑھ رہا ہوں.
یا میں پڑھ رہا تم پڑھ رہے ہو میں چپ ہو جاتا ہوں. نہیں, اس وقت ہر ایک بچہ جو ہے وہ اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنا فی نفسی اکیلا جو ہے ہوتا ہے. اب ایک انسان اگر استاد سے پڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, تو استاد کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا اسے کہا جاتا ہے, یا استاد کے پیچھے پیچھے کرنے کا ہوتا ہے. جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہے. تو تعلیم کے لیے انسان اگر کسی کے ریکارڈنگ سنتا ہے اور ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ تلاوت جو ہے اپنی کر رہا ہے صرف تصحیح کرنے کے لیے, تو اس سے جو ہے وہ اس کی یعنی تلاوت میں بہتر ہوگی اور اس سے کوئی فرق نہیں آتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور ایک بات یہ اور جو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا تعلیق لگائی گئی تھی کہ جب تراویح کی, یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں ایک شبینہ ہوتا ہے جس میں 3 دن میں قرآن مجید ختم کرنا ہوتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. دیکھیں, یہ تراویح کے بارے میں جب یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کوئی اس انداز سے ختم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت بڑے تاکید کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ جو ہے ایسا نہیں ہے. ہاں, رمضان کے ساتھ ایک قرآن مجید کا بہت لنک ہے, پڑھنا چاہیے. اسی طرح یہ جو شبینہ ہوتا ہے یہ بھی ایک نفل نماز ہے. جو انسان اس شبینے کو کہہ دو کہ یہ کوئی سنت ہو گیا ہے قیام اللیل اور اس میں قرآن مجید 3 دن میں ختم کر کے ہم کوئی بہت بڑا ثواب لے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جو انسان اس کو سنت کا درجہ دے لے گا, جو انسان اس کو سنت کا درجہ جو ہے وہ دے دے گا, وہ تو گویا کہ یعنی جو اس انسان ایسے چیز کو سنت کا درجہ دے لے گا, ڈر ہے کہ کہیں وہ بدعت میں نہ جا رہا ہو, کیونکہ ایسا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں ثابت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں لمبے قیام ہوتے تھے. کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوتے حتیٰ کہ کسی چیز کا سہارا لے لیتے تھے. ایسا جائز ہے کہ انسان نفل نماز کے طور پہ سب اس پہ خوش ہوں, پیچھے والے بھی آگے والے بھی, اور سب خوش ہو کے اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہوں. ایسا ہونے میں کوئی حرج نہیں, جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح کر کے عام کریں کہ بہت بڑی سنت ہو گئی ہے, بہت بڑا جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے. تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس انداز سے شبینہ میں یعنی ایک نفل جب اس کو نفل کے طور پہ سمجھیں کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کا فکس اس انداز میں کرنا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. باقی نفل ہے, اکٹھے ہو کے ہم 100 رکعتیں پڑھ لیں, اکٹھے ہو کے ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں, جواز موجود ہے. اس انداز سے کرنے تو کوئی حرج نہیں ہے شبینہ میں. لیکن اس انداز میں کہ لوگوں نبی کی بہت بڑی سنت کی جا رہی ہے, اس طرح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں ایسا ہے کہ یہ چیزیں بہت ساری ہمارے مسلمان میں عام ہو رہی ہیں, لیکن اصل چیز دیکھیں, میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں تھیں جو شروع کے لوگوں نے بطور یعنی کسی آپ سمجھ لیں کہ بطور اہتمام کے کی ہیں. اب اگلی جب نسل آتی ہے تو وہ ان چیزوں کو سنت سمجھ لیتی ہے. پہلے لوگ اس کو ایک اپنی ترتیب سے بنا لیتے ہیں, یا چلو یہ بہتر ہے کہ ہم اس طرح بنائیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نفل, ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نفل, سنتیں 2 نفل. یہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے اس لیے کہہ دیا ہو کہ چلو یار نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ نفلوں سے پوری ہو جاتی ہے, چلو ہر نماز کے ساتھ آخر میں 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو, ویسے کوئی انسان نفل نہیں پڑھتا, چلو اس طرح پڑھ لیا کرو. اب ایسا دور آ گیا کہ لوگ اس 2 رکعت نفل کو ہر نماز کے بعد نماز کا حصہ بنا لیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج 10 سال کے بعد ہم جائیں اور ایسا وہ آ جائے طبقہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ شبینہ اور یہ اس طرح کا ختم کرنا ایک رمضان کا حصہ بن گیا ہوا ہے. جیسے کہ آج کل لگتا ہے کہ ایسا جو ہے کچھ یعنی قریب ہے کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں, تو ایسا نہیں ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کہ جی یہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. تراویح ایک الگ نفل ہے, روزہ ایک الگ ہے. یہ قیام اللیل ہے, جو انسان کرتا ہے اس کو ایک الگ سے اجر ملے گا. اور جو انسان جو ہے یہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ ایک الگ عمل ہے. تو اس طرح کر کے میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر کوئی مسئلہ نہیں، سمجھنے کے لیے کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 20 رکعتیں کہاں سے شروع ہوئیں اور حرم میں کیوں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ 20 رکعتیں کہاں سے شروع ہوئی ہیں واللہ عالم، اس کا مجھے بھی نہیں پتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں شروع کروائی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہی 11 رکعتیں جو ہے اس کی جو ہے وہ جماعت شروع کروائی تھی۔ اچھا، 20 کا لفظ بعض لوگوں نے پکڑ کر جو ہے اس سے 20 رکعتیں جو ہے وہ بنا دی ہوئی ہیں، 20 کا لفظ پکڑ کے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دیکھا، چلے اس حدیث کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بیان کرنا دینا چاہتا ہوں۔ ایون بھائی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سارے جو سوالات آپ تراویح کے بارے میں پوچھے جا سکتے ہیں، تو آج کی اس ریکارڈنگ کو آپ اسی لیے سمجھ لیں۔ تو جی، تو یہ جو حدیث ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو ہے وہ جماعت کروائی تھی، 3 دن تک۔ ایک دن جو ہے وہ جماعت کروائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع ہی میں جی، یعنی رات کے شروع ہی میں معنی کا یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی جو ہے وہ شروع کروائی جب آدھی رات گزر چکی ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ جماعت کروائی بالکل سحری کے ٹائم میں جا کے، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری نہ فوت ہو جائے۔ 3 دن جماعت کروائی اور 3 دن کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے جو ہے نہیں یعنی نکلا تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر جو ہے وہ فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو جاتی تو تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ اور پھر لوگوں کو فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ رات چلا جائے تو ساری رات جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس حدیث کی بنیاد پہ صحابہ کی جماعتیں آپس میں ہوتی رہیں، صحابہ کی جماعت جو ہے وہ آپس میں ہوتی رہی، اس بات کو نوٹ کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح جو ہے وہ جماعتیں ہوتی رہیں، جماعت جو ہے وہ ہوتی رہی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ لوگ مختلف جماعتیں کر رہے ہیں، 2 ادھر 2 ادھر 3 ادھر 4 ادھر جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو صرف اور صرف جو ہے ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ یعنی مختلف جماعتیں اس کی ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا کہ ان تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا کام کروایا تھا، نہیں، نبی حدیث کے الفاظ میں اس وقت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عن عبد الرحمن ابن عبد القادر قال خرجت مع عمر بن الخطاب لیلة الى المسجد، میں جو ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقَةٌ، لوگ مختلف جماعتوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، کوئی بندہ اکیلی نماز پڑھ رہا تھا۔ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، اور کوئی ایسا بندہ تھا کہ اس کے پیچھے 10-12 لوگ کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ فقال عمر انی لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، یہ جو مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں اگر اس کی ایک ہی جماعت کرا دی جائے تو کیوں نہ اچھا ہوگا۔ ثم عزم، پھر اس بات پہ پختہ ہو گئے۔ فجمعهم على ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب کو امام بنا دیا اور اس کے پیچھے یہ جماعتیں ہونے لگ گئی، ایک جماعت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، نوٹ کریں اس بات کو، کہ حضرت عمر نے کوئی 20 تراویح شروع کروائی تھی، نہیں، یہ روایت میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ فجمعهم على ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع کرا دیا۔
ثم خرجت معه الليلة اخرى، پھر ایک دن اور یہ تابعی فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عبد القادر، یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن دوبارہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکلا تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے اس طرح پڑھ رہے تھے، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر نعمت البدعۃ هذه، اب یہاں پہ بدعہ کا وہ لغوی معنی ہے کہ یہ جو اچھا عمل ایسا ہو گیا ہے ایک جماعت کا، یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے. اور فرمایا والذی تنامون عنها افضل من الذی تقومون یرید آخر اللیل، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اس نماز کو چھوڑ کر پیچھے جا کے سو رہے ہیں اور وہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم افضل، وہ افضل ہیں. یہ الفاظ ہیں والذی تنامون عنها افضل من الذی تقومون، جو اس کو چھوڑ کے پیچھے جا کے سو رہے ہیں، یرید آخر اللیل، وہ آخر لیل کا ارادہ کرنا چاہتے تھے. وکان الناس یقومون اولہ، اور لوگ وہ رات کے شروع میں ہی قیام فرما رہے تھے. اب یہ روایت جو ہے یہ روایت بخاری میں موجود ہے. تو ایسا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت شروع کروائی تھی، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو جیسے آج کل ایک تراویح اور نماز، اصل میں یہ ہے کہ یہ رات کے آخری حصے کی ایک نماز ہے، لوگوں کے اہتمام کے لیے اس کو رات کے شروع میں پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ آخر میں کون اٹھے گا کون آئے گا. اگر آج کہا جائے ویسے دل کرتا ہے کبھی ایسا ہو، دل کرتا ہے کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایک مسجد والے اعلان کر دیں وہ لوگوں ہمارے پاس رات کی تراویح رات کے 2 بجے جا کے شروع ہوا کریں گی، تو کم از کم کوئی تو ہوگا نا، الیس منکم رجل الرشید، کوئی تو ہے جو ایسا کرے. ایسا یعنی کوئی تو ہے جو ایسا کرے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی ایک مسجد والے شروع کر دیں، یعنی جی اگر شروع کر دیں کہ رات کو 2 بجے 3 بجے جو ہے وہ جماعت ہوا کرے گی تو بہت اچھا ہے، جو ایسا ہونا چاہیے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے. اب اس کو یعنی تعداد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ ہے. اب جس کا 20 کا لفظ آیا ہے، 20 کا لفظ آیا ہے تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی ذرا نماز دیکھیے گا. حضرت صائب ابن یزید فرماتے ہیں، یہ روایت میں ابھی موطا امام مالک کی پڑھ رہا ہوں، قال امرنی عمر ابی ابن کعب، کہ حضرت عمر نے ابی ابن کعب کو اور تمیم الداری کو یہ حکم دیا تھا کہ ان یقوم للناس فی رمضان، کہ وہ لوگوں کو رمضان میں قیام کروائیں ب11 رکعہ، 11 رکعتیں واضح لفظ موجود ہے، 11 رکعتیں پڑھائیں. فکان القاری یقرأ بالمئین، تو قاری جو آگے تھا وہ 100 آیتیں جا کے پڑھ لیتا تھا، ایک رکعت میں لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہا تھا. حتی کنا نعتمد علی العصا، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض ایسے ہوتے تھے جو لاٹھی کے سہارے کوئی کھڑا ہوا ہے یعنی نماز کے اندر. فما کنا ننصرف الا فی فروع الفجر، تو ہم فارغ جا کے ہوتے تھے فجر کے قریب. حدیث کے الفاظ ہیں، موطا امام مالک کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 میں یہ روایت موجود ہے. اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. موطا امام مالک کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے. تو فجر یعنی سحری کے قریب جا کے فارغ ہو رہے ہوتے تھے. یہ ان کی نمازیں تھی، اور 11 رکھتے ہیں، صرف 11 رکھتے ہیں، اس حدیث کے اندر واضح موجود ہے. اچھا اسی طرح یہ حضرت ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ یار میں 20 دن ان کو تو پڑھاتا ہوں لیکن میں تنہائی میں رب کی عبادت نہیں کرتا ہوں، یعنی ان کو جو ہے وہ یعنی رات کو پڑھاتا ہوں تنہائی میں کرتا ہوں. تو یہ 20 دن پڑھایا کرتے تھے، آخری 10 دن بھاگ جاتے تھے. آخری 10 دن جو ہے نا یہ نہیں پڑھاتے تھے، آخری 10 دن جو ہے اس دن نہیں پڑھاتے تھے. اور لوگ کہتے تھے ابقا ابی، ابی جو ہے وہ بھاگ گیا. یہ 10 دن کہتے تھے لو تم پڑھو، میں تو اپنی اکیلے پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی کوئی تنہائی میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو اصل ایک بات سمجھے، جو نماز ہے نا نفل نماز، اس کا افضل یہ ہے کہ انسان اگر تنہائی میں کر سکتا ہے. ہاں اس اہتمام کے لیے جو ہے یہ نماز جو ہے اس ٹائم میں کرائی جاتی ہے. تو 20 دن پڑھانے کو بعد کے لوگوں نے 20 رکعتیں بنا لیا. ایک بات یہ سمجھ لیں، پہلی تو اس کی حیثیت سمجھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم حرم میں دیکھتے ہیں کہ وہاں 20 رکعتیں کیوں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حرم جو ہے پورے سعودیہ عربیہ میں سوائے دو جگہوں کے
مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ جتنے بھی بڑی مساجد ہیں، جتنے بھی بڑی جگہ ہیں، سب کے اندر یہی 11 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، سب کے اندر یہی 11 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ جو حرم ہے یہ ایک مسجد ہے۔ اور ایک بات سمجھیں، میری ایک بات سمجھ لیں، مثال کے طور پہ کسی بھی مسجد میں ہم ساری رات گزاریں تو اگر تنہائی میں عبادت کرنی تو انسان کہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے گھر بنائے گئے ہیں تاکہ اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، یہ ان کا ایک اجتہاد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر ہے۔ یہاں پہ اگر ہم کوئی بھی اجتماعی طور پہ عبادت کرتے رہیں تو جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتا ہو جاتا ہے، ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، کوئی انسان جہاں بھی جا کے شامل ہونا چاہے وہ ہو جائے۔ اس لیے ایک امام 10 رکعتیں پڑھا کے چلا جاتا ہے، پھر اس کے 10-15 منٹ بعد جو ہے ایک دوسرا امام جو ہے وہ 10 رکعتیں پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کوئی 20 منٹ آدھا گھنٹے بعد ایک تیسرا امام آ جاتا ہے جو الگ سے 10 رکعتیں پڑھاتا ہے۔ اور یہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی رہے، یہ ان کا ایک اجتہاد ہے اور اس کو وہ شرعی مسئلہ نہیں سمجھتے، شرعی چیز نہیں سمجھ، اس بنیاد پہ پڑھی جاتی ہیں۔ باقی اگر کوئی انسان ان سے دلیل لینا چاہتا ہے، ان سے کوئی دلیل لینا چاہتا ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ آخری عشرے میں پھر 30 پڑھا کریں، پھر آخری عشرے میں 30 پڑھا کریں، پھر کیوں 20 پڑھتے ہیں؟ اگر ان کو دلیل بنانا ہے، اصل چیز جو ہے میرے بھائی کہ یہ کچھ ایسے بھی مسئلے مسائل ہیں جو بعض حکمرانوں کے پیش نظر ایسی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کو چینج کرنا، یہ ہونا، ایسا ہونا، یہ جو تصور ہے ہمارے ہاں 20 10 فلاں، یہ اتنا تصور ان علماء کے نزدیک نہیں ہے جو وہاں سعودیہ کے۔ ایک نفل نماز ہے، اس کی جتنی مرضی رکعتیں پڑھ لیں، ہاں جو سنت سمجھنا چاہتا ہے وہ صرف اتنی رکعتیں پڑھے، وہ جو سنت سمجھنا چاہتا ہے وہ اتنی رکعتیں پڑھ لے۔ اس لیے جو ہے وہاں پہ حرم میں جو ہے 20 یا 30 پڑھی جاتی۔ اس چیز کو اگر انسان نے دلیل بنانا ہے، پہلی بات ہے کہ دلیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اس کو بنایا جائے۔ بخاری کی روایت رمضان اور غیر رمضان کی 11 رکعتوں کی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہوں نے جماعت صرف شروع کروائی تھی، ایک جماعت، جبکہ پہلے جماعتیں سب موجود تھی جی، تو وہ جو ہے ان کی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعتوں کی جماعت کروائی تھی، 20 کی نہیں کروائی تھی۔ یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے، جس طرح کہ میں نے اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو ذرا یعنی سمجھنا چاہیے۔ اب مسئلہ دیکھیں نا، اصل واللہ علم اس میں جو مین بنیادی ہے نا، لوگوں نے 20 اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ یہ حدیث میں ہے فلاں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے، یہ ہے اصل بنیاد، یہ ہے اصل بنیاد، یہ ہے اصل وہ چیز جس کے اوپر مین اختلاف ہے۔ حدیث پیش کر دو، فلاں کر دو، کہیں گے نہیں جی ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ صحیح راستہ دکھائے۔ یہ ایک وہی پوائنٹ ہے جو مشرکین کہتے تھے یار ہمارے آبا و اجداد یہ ہم اس کو چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ اور میرے بھائی تمام ائمہ کرام نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم لے کے آؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 20 رکعتیں پڑھائی تھی، انہوں نے 20 رکعتوں کا پڑھایا ہے۔ یہ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایسی جگہوں سے آ گئی کہ کسی ایک نے جاری کر دی اور اس کو ایک مذہب کا نام دے دیا۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، کیا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے، کیا امام مالک رحمہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرے بعد جو ہے اگر میرا عمل ایک سائڈ پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور نبی کی بات کو مان لینا؟ مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو اپنے امام کی بات مانیں گے، نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معافی دے۔ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، امام مالک کے متبعین سے پوچھا گیا، یہ آج جو قریب کے لوگ ہیں، پوچھا گیا کہ امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے،
یہ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک حرم میں ایک مالکی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے نماز پڑھی جائے، یہ اس کی حدیث لے کے آئے ہیں، اور تم کیسے کہتے ہو، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ جی امام مالک کا مسلک یہ کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ تو آگے سے بندہ پتہ ہے جواب کیا دیتا ہے؟ بندہ یہ کہتا ہے کہ اچھا جی امام مالک نے یہ تو حدیث لکھی ہے کہ ایسا، لیکن ان کا خود عمل کیا تھا؟ اب ذرا بات نوٹ کیجیے، خود عمل کیا تھا جی؟ ان کا خود آخری عمل کیا تھا؟ اب امام مالک رحمہ اللہ کا جو آخری عمل تھا زندگی میں، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز ایک مجبوری میں پڑھتے تھے۔ وقت کے گورنر نے امام مالک سے کہا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ گن پوائنٹ پہ رکھ کے کہو طلاق دے دو، اس کی طلاق ہو جاتی ہے؟ امام مالک نے کہا نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اس کا فتویٰ ہونے کا دے دو، کہا میں نہیں فتویٰ دوں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو اس مسئلے میں تکلیفیں دی گئی، ان کو کوڑے لگائے گئے، مدینہ کی گلیوں میں گدے پہ بٹھا کے گھمایا گیا۔ امام مالک نے کہا من عرفنی فقد عرفنی فانا مالک ابن انس، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں مالک ابن انس ہوں۔ ہاتھوں پہ کوڑے لگائے گئے، ہاتھ شل ہو گئے، اور ان ہاتھوں کو سینے کی طرف نہیں اٹھا سکتے تھے، ہاتھوں کی وہ ہڈیاں چوری چوری ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ آخری عمل میں اس طرح سے، ان کا خادم تھا جو ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی حاجت جو ہے وہ ان کے جو ہے کام کرتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا آخری ایام یہ تھے۔ اب یہاں پہ لوگوں نے کہا، بعد والے لوگوں نے جو 400 سال بعد آئے، 400 سال بعد آ کے یہ اختلافات شروع ہوئے ہیں، بعد آئے اور کہنے لگے ہمارا استاد تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا، لہذا ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں گے۔ کہاں گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث؟ صرف اور صرف یہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہ صرف ضد کی بنیاد پہ شروع کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی سب کے سب ایک ہی منہج، ایک ہی دستور پہ آئے تھے، کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی نے کوئی الگ مسلک نہیں بنایا ہے۔ صرف اختلاف اس بات پہ ہوا کہ ایک بندے کو حدیث پہنچ گئی ہے، دوسرے کو حدیث نہیں پہنچی ہے، ایک بندے کو حدیث پہنچ گئی، ایک بندے کو نہیں پہنچی ہے، جس کو ان کا دور الگ الگ ہے، ان کا دور الگ الگ ہے۔ ہر ایک نے کہا اس مسئلے میں اگر نبی کی حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ دینا، میں حدیث کو پکڑ لینا۔ اور میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ان کے ایک شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ یہ ان کے شاگرد ہیں۔ یہ امام ابو یوسف، امام یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 2/3 مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ اپنے استاد کے مسلک سے مسلک چینج کر لیا، ان کو حدیث مل گئی، ان کو حدیث مل گئی۔ تو میرے بھائی یہی چیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سکھائی تھی، اور 1400 سال بعد والے لوگ جو ہے یہ چیزیں بنا لیتے ہیں کہ میرا امام بس، میرا امام بس میں۔ یہ اللہ کی قسم، انسان اپنا نظریہ جب ایک فکس کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں جسٹ 20 تراویح جو ہے ہمارا مسلک ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایسے جھوٹے سہارے اور نعوذ باللہ ایسی جو ہے وہ تحریفات احادیث کی کتابوں میں بعض مکتبوں میں پرنٹ ہوئی ثابت ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر کہ 20 رکعہ یعنی 20 لیلہ تھا کہ 20 راتیں پڑھائی۔ اس کو اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کسی پبلشر نے اس کتاب میں اس لیلہ کی جگہ پہ رکعت کا لفظ ڈال دیا تاکہ دنیا کو دکھایا جائے دیکھو فلاں کتاب میں جو ہے وہ جو ہے 20 جو ہے رکعتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت جو ہے وہ اللہ نے کی ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہاں اس حدیث میں 20 رکعت ہے، 20 لیلہ ہے، 20 رکعت نہیں ہے۔ یہ اس دنیا میں ہوا ہے۔ مسئلہ اس وقت جو ہے یہ نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اس وقت ہمارے دینی حلقے میں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دینی مسائل میں اختلاف کی وجہ ہے، اس کے پیچھے ہمارے عوام کا بہت بڑا جو ہے وہ کمی اور نقص ہے۔ ہم جو عوام ہیں جو اس علماء کے حلقے سے ہٹ کر ہیں، یہاں پہ ہمارا 2 جگہوں پہ کمی اور کوتاہی ہے۔ نمبر 1 ہماری کوتاہی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے نعوذ باللہ نبی کا درجہ رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بات کہہ دی، بات ختم،
وہاں پہ نہ سوچنا ہے نہ یہ کرنا ہے. اور دیکھیں میرے بھائی سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر رب کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں, غور فکر کرتے ہیں. آج کل اگر کسی مولوی صاحب سے پوچھا جائے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے, وہ آگے سے یہ بتا دیں مسئلہ یوں ہے. اگر آپ آگے سے پوچھ لیں کہ اس کا جو ہے کہاں جی حوالہ ہے, کیا ریفرنس ہے, تو یہ گویا کہ مولوی صاحب کی گستاخی ہو جاتی ہے, نعوذ باللہ. اور میرے بھائی آپ کا حق ہے, میں اگر آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ آپ کو بتاؤں یہ فلاں حدیث سے آیا ہے, فلاں جو ہے فلاں آیت میں آیا ہے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اس ذمہ داری کو آپ کسی سے جا کے مسئلہ پوچھیں, لیکن یہ پابندی کریں کہ مسئلہ پوچھنے کے بعد وہ آپ کو بتائے یہ فلاں آیت میں, فلاں حدیث میں, حدیث فلاں کتاب میں. اور ہم عوام کو کم از کم اتنا ضروری علم تو جاننا چاہیے نا, ہمارے حدیث کی کتابیں کون سی ہیں, ہمارا جو ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں معافی دے, ہم تو اس سے بالکل ہی بے خبر ہیں. ایک کتاب لکھی گئی اس لیے کہ موضوعات جس کے اندر جھوٹی احادیثیں جن کے بارے میں کنفرم ہوا ہے کہ یہ کسی نے جھوٹ بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہوا ہے, ان کو ایک الگ طور پہ لکھ دیا گیا. اور ایک مولوی صاحب خطبے میں اس حدیث کو زور شور سے بیان کر رہے ہیں اور آخر میں حوالہ دے رہے ہیں یہ حدیث موضوعات کبریٰ شریف میں موجود ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ موضوعات کا معنی من گڑت حدیثیں ہیں, نہ سننے والوں کو یہ پتا ہے کہ یہ موضوعات کا معنی کیا ہے. یہ ہماری علمی ہے, ایک تو ہماری یہ کمی ہے. اور میرے بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی چند ایسے فقہی اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ ہر دور میں رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی قوم لے کے آ جاؤ کہ ان میں ذرہ برابر اختلاف نہ ہو, ایسا نہیں ہے. جس قوم کی کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے جو وہاں سوچ سمجھ کے اختلافات ہو جاتے ہیں. لیکن مین اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اختلاف آ جائے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے. اختلاف صحابہ میں بھی ہوئے ہیں, لیکن جہاں آیت مل جاتی, جہاں حدیث مل جاتی, بات ختم. سوچ سمجھ کا مسائل میں اختلاف ہوتا رہا ہے. لیکن جہاں کسی کو آیت مل جاتی, جہاں کسی کو کوئی حدیث مل جاتی, وہاں مسئلے مسائل ختم ہو جاتے. آگے چل کچھ مسائل میں اختلاف ہر دور میں رہے ہیں, لیکن ان صحابہ کے دور میں اختلافات کی بنیاد پہ مذہبی فرقے بنائے گئے ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. فلانے کا یہ ہے, فلانے کا یہ ہے. سن 600 ہجری میں جلاکسا بادشاہوں کی حکومت میں چند ایک مسائل کو جو آگے آگے شاگرد چل کے آ رہے تھے, جو چوتھی پانچویں نسل کے شاگرد تھے, انہوں نے کہا میرا استاد تیرے استاد سے بہتر ہے, انہوں نے کہا میرا استاد تمہارے استاد سے بہتر ہے. یہ سب سے پہلے فتنہ وہاں سے شروع ہوا. اور پھر وقت کے حکمرانوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایسے چپ نہیں ہو رہے, انہوں نے کہا یار لوگ تم لڑائی جھگڑا چھوڑو, دفع کرو. اس وقت کے ان حکمرانوں میں بھی وہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں تھی. انہوں نے کہا حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھ لو, شافعیوں کے پیچھے, حنبلیوں کے پیچھے, اور حنفیوں کے پیچھے ہماری جان چھوڑو. وہ چاہتے یہی تھے. اب اس وقت اس چیز کو تھوڑا سا ہوا مل گئی. سن 600 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 600 سال بعد, یہ اگر میں اس بات کا مجھ سے حوالہ چاہتے ہیں تو میرے بھائی اس پوری تاریخ کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تمام دلائل کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ. وہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے. اس کی ایک فصل انہوں نے پوری قائم کی ہے اسباب اختلاف الفقہا, فقہا کے اختلافات کے اسباب کیا ہیں. اس میں پوری جو ہے وہ احادیث تاریخ جمع کی ہے کہ یہ اختلافات کہاں سے شروع ہوئے. سن 600 ہجری میں یہ قافلے مصر سے چلے, حج کے لیے جب مکہ میں پہنچے وہاں پہ لڑائی جھگڑا, فلانے کا میرا امام وہ ہے, فلانے نے کہا میرا امام وہ ہے, فلانے نے کہا میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. جب یہ جھگڑے اس حرم میں شروع ہو گئے تو وہاں پہ حکمرانوں نے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کبھی کہ پھر سن 600 ہجری میں
اس بیت اللہ کے اندر 4 مصلے بنا دیے گئے تھے. ایک نماز کی 4 جماعتیں ہوتی تھی. ایک سائڈ پہ حنفی پڑھ لو, ایک سائڈ پہ مالکی پڑھ لو, ایک سائڈ پہ حنبلی پڑھ لو. ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے الگ الگ جماعت کرا کے پڑھ رہا ہوتا تھا. جس بیت اللہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ کے ایک خدا پہ جمع کیا تھا, اسی بیت اللہ کے پاس 4 جماعتیں ہو رہی تھی. جب یہ سن 600 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو تاریخ اسلام میں پوری تاریخ ہسٹری میں یہ ایک تصور بیٹھ گیا کہ 4 مذہب برحق ہیں, باقی سب غلط ہیں. 4 مذہب برحق ہیں, باقی سب غلط ہیں. یہ صرف اور صرف اس واقعے کی بنیاد پہ پورے تاریخ اسلام کی ہسٹری میں یہ بات تصور میں آ کے بیٹھ گئی ہوئی ہے. ورنہ میرے بھائی حقیقت میں تمام ائمہ کرام ایک ہی منہج, ایک ہی دستور لے کے آئے تھے. اگر اختلاف تھا, ایک حدیث امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی ہے, ان کے شاگرد کو پہنچ گئی. اور میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ کے درمیان میں موجود ہیں. آج جا کے دیکھ لو کہاں ہیں وہ صحابہ کی قبریں 1,24,000 کی. پورے عرب میں 4-5 ہزار سے اوپر قبریں نہیں ملے گی. وہ باقی کہاں گئے؟ اس لیے کہ جیسے جیسے جہاد شروع ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آذربائیجان تک صحابہ کی فوجیں پہنچی ہوئی تھی. جیسے جیسے صحابہ بکھرے, احادیث اسی طرح بکھر گئیں. اب تابعین کا دور آیا, ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کے سفر کیے گئے. مہینوں کا پیدل سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو جمع کیا جاتا تھا. وہ دور ہوا جس دور میں ترتیب سے جس رات کو امام ابو حنیفہ فوت ہوتے ہیں, اس رات کو امام شافعی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ اس کے بعد آتے ہیں مدینہ منورہ میں. ہر ایک امام کا دور اس کے بعد آتا رہا ہے. اس لیے جیسے جیسے احادیث ملتی گئی اس طرح جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک کتاب احادیث کی جمع کی ہے جس کا نام مسند احمد رکھا ہے. 40,000 احادیثوں کا مجموعہ ہے. بخاری شریف میں ٹوٹل احادیث تکرار کے ساتھ 7,000 کے قریب ہیں. تکرار اگر ختم کیا جائے تو تقریباً 2,500 کے قریب احادیث بخاری شریف میں ہیں. اور امام احمد ابن حنبل نے جو کتاب کا مجموعہ جمع کیا وہ اس میں 40,000 حدیثیں موجود ہیں. اور اس وقت دارالسلام سے اگر وہ پرنٹ ہوا ہے تو اس کا جو پرنٹ ہونے کا جو 50 والیوم میں مسند احمد اس وقت پرنٹ ہوئی ہے 50 والیوم میں. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے. ذرا اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ایک بات کو. یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے. اس بات کو ذرا سمجھ لو. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بعد ان کے بیٹے آئے عبداللہ ابن احمد. کون آئے؟ عبداللہ ابن احمد. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے زوائد مسند احمد, اور کہا کہ میں اس میں وہ حدیثیں جمع کر رہا ہوں جو میرے والد احمد ابن حنبل سے رہ گئی تھی. اور اس کا کتاب کا نام انہوں نے مسند احمد زوائد مسند احمد رکھا. اس بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا میں ہم کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل کامل اور مکمل ہو گیا ہے, اس کو 100% احادیث پہنچ گئی ہیں. یہ کہنا بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے. اس لیے میرے بھائی ان تمام ائمہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آج جو ہمارا اختلاف ہے وہ سارا کا سارا ہمارا ذاتی بنایا ہوا ہے, ہمارا ذاتی بنایا ہوا ہے. کوئی دین اسلام میں اختلاف نہیں ہے. جو انسان سمجھنے کے لیے آتا ہے تھوڑے بہتا فقہی مسائل میں کوئی مسائل میں دلیل کے بنا پر اجتہاد کی چیزوں میں سوچ سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس سوچ سمجھ کی بنیاد پہ فرقے بنانا یہ بنانا سب کچھ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ترکت فیکم امرین, لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تمام صحابہ اس پہ چلے, تمام ائمہ کرام اس پہ چلے ہیں. یہ اختلافات صرف اور صرف لوگوں کے فرقے بنائے ہوئے اپنے ہیں. اور آج جب ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا, یاد رکھ لیں یہ جو آج سب کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہ
کو جو انسان 20 रकअत पढ़ रहे हैं वो ये नहीं कहेंगे हदीस से साबित है, वो ये कहेंगे हमारा मसलक ये है, और फिर उस मसलक को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे झूठे सहारे लिए जाएंगे कि जो दलील नहीं बनती है उसको खींचतानी करके दलील बनाया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में एक लचक रखी है, एक लचक दी है, और वो लचक ये है कि अगर इंसान पहले एक सोच लेके आए, पहले अपना एक नजरिया कायम कर ले और फिर कहे कि मैंने कुरान हदीस से इसके दलील निकालनी है, तो मेरे भाई शराब के हलाल करने वालों ने भी इसके लिए दलील ली है कि अल्लाह ताला ने कहा है रहीक मखतूम, जो जन्नत में मोहर लगी हुई शराब दी जाएगी। उन्होंने कहा देखो जन्नत वाली चीज हलाल है, दुनिया में कैसे हराम हो सकती है। इस तरह करके दलील लेने वालों ने ऐसी ऐसी दलीलें बना ली हुई हैं कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। असल चीज यह है कि खाली ज़हन लेके आओ और फिर पढ़ो कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, जो चीज साबित होती जाए उसी पे अमल करते जाओ। यही इमाम अबू हनीफा का मसलक है, यही इमाम शाफी का मसलक है, यही इमाम अहमद का मसलक है, सब अइम्मा इकराम का यही मौक़िफ़ है। इसी पे सहाबा इकराम वसीयत करके गए थे और इसी चीज की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी चीज ये थी कि हरम में ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने बता दिया है कि हरम में 20 तरावीह एक उनका इज्तिहादी मसला है, जबकि हरम के अलावा बाकी तमाम सऊदी अरेबिया में हर मस्जिद में वो ही 11 रकअतें पढ़ी जाती हैं। यहां उनका मौक़िफ़ ये है कि ये इसमें लोगों का इज्तिमा ज्यादा होता है, लिहाजा यहां पे जो है कोई ना कोई इबादत 24 घंटे सारी रात होती रहे क़यामुल लैल के तौर पे, इसलिए एक इमाम 10 पढ़ाता है, फिर दूसरा इमाम 10 पढ़ाता है, और आखिरी दिनों में आके फिर तीसरा इमाम जो है वो आके जो है वो 10 पढ़ाता है। कोई इंसान अगर इससे दलील लेना चाहता है तो पहले उसे ये समझ लेना चाहिए कि क्या फिर सऊदिया के तमाम बनाए हुए अहकामात को अपने लिए मजहब बना लोगे? क्या हर चीज को मजहब बना लोगे? फिर किसी चीज पे इंकार ना करो, फिर ये क्यों कहते हो कि सऊदिया ये है, सऊदिया ये है, फलां ये है, फलां ये है। और मेरे भाई जो लोग उसको दलील बना रहे होते हैं बहुत सारे मसाइल में उसी के साथ इख्तिलाफ कर रहे होते हैं। अगर वहां पे दलील बनाना है कि 20 रकअतें पढ़ी जाती हैं, और मेरे भाई अगर मीडिया से सुन रहे हो, देख रहे हो तो कि वहां पे 20 रकअतें पढ़ाई जा रही हैं, तो उसी मीडिया से ये आवाज भी आ रही है कि वल्लालीन के बाद आमीन की ऊंची आवाज आ रही है, फिर वो वहां पे क्यों छोड़ रहे हो? वो उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उसी हरमैन से ऊंची आवाज आमीन की भी आ रही है, क्या उसके लिए वो भूल जाते हैं? अपना चीज जो है वो ले ली और जिस चीज से मतलब नहीं उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। क्या उसी हरम से उसी 20 तरावीह के अंदर क्या ये आवाज नहीं आ रही होती है कि इमाम की वल्लालीन के बाद आमीन की आवाज आ रही होती है? उस आवाज को क्यों भूल जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि अपने मतलब की चीज को दलील बना लिया और जो मतलब की चीज नहीं उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया? ये चीजें समझने की हैं, ये चीजें जानने की हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, ये उनका जाती इज्तिहाद है, और हमारे लिए जो दलील होनी चाहिए वो अल्लाह का कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दलील होनी चाहिए। जहां ये आ जाए बात खत्म, वो एरा वगैरह जो भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान लेके आ जाए। अपना नाम हनफी रख लो, अपना नाम शाफी रख लो, अपना नाम मालिकी रख लो, जो मर्जी नाम रख लो, लेकिन दलील लेके आओ अल्लाह ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, सही हदीस से, तो बात खत्म। ये है हमारा मौक़िफ़ और ये है इंसान को होना चाहिए, और यह है वो इस्लाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए थे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।